السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج حضرت کی خدمت میں سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف کیا کسی صحابی نے منایا ہے آپ کی ظاہری زندگی میں یا وصال کے بعد؟ اگر کسی صحابی نے منایا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے پیارے بھائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ نے فرمایا ہے کہ ان کا میلاد منانا کہیں سے ثابت ہے؟ اولاً تو ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے، ذہن بھی مانتا ہے، ثبوت اس چیز کا مانگا جاتا ہے جو ناپائید ہو، جو پائید ہو اس کا ثبوت نہیں مانگا جاتا، اور ہمیشہ ثبوت وہی مانگتے ہیں جن کو کسی میں شک ہو، کسی چیز کے اندر شک پڑ جائے وہ ثبوت مانگتے ہیں، اور جن کو کوئی شک نہ رہے وہ ثبوت نہیں مانگتے۔ جو بھائی اس کے ثبوت کے قائل ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو چاہے جائے کہ تم 70 مرتبہ ثبوت پیش کرو تو وہ مانیں گے نہیں۔ ماننے والے ثبوت نہیں مانگتے، باقاعدہ مان ہی لیتے ہیں۔ اگر کچھ دو دوست جن کا تعلق گہرا ہو، ایک کوئی چیز اس سے مانگے، کہے کہ فلاں چیز تیرے پاس ہے مجھے دے، آگے سے وہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے موجود، اس وقت اس کی سہولت میسر نہیں ہے، تو فوراً وہ کہتا ہے، آگے سے اگر وہ کہہ دے کہ میرے گھر میں جاؤ اس کی تلاشی لے سکتے ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ پر بے اعتمادی ہے، کیا بے اعتباری ہے، بس آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، مجھے علم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ عام شخص اپنی شخصیت کے مد مقابل جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ یا حضور کی جیسے آمد ہوئی اس کا کوئی قائل نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان والی ولادت کا قائل نہیں ہے تو ہم اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہیں گے، بھئی اپنے ضمیر کو درست کر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا دن ہی مسرت کا دن ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا ہے، اور میلاد کہتے ہیں خوشی کو۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر اسے ڈیکلیئر کیا تھا۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، تو میں اپنی پیدائش کے دن پر خوشی کے اظہار کے لیے روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس دن بھیجا۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی روزہ نہیں رکھتے تھے؟ وہ بھی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر طریقہ کو، سنت کو فالو کرتے اور اس پر عمل کرتے، تو صحابہ کرام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ مسئلہ مسلمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی روزہ رکھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی پر، تو یہ بھی یوم میلاد ہے۔ تو پھر جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اسی طریقہ سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خوشی کا اظہار ہر بندہ اپنے علم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اور بزرگان دین کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس یوم کا اظہار کر کے حضور کی ولادت مناتا ہے۔ تو اس سے ڈکلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جب روزہ رکھتے تھے تو یہ بھی ان کے لیے یوم ولادت ہے، کیونکہ جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا، اس لیے اس کی خوشی کے اندر آ کر میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہو گیا۔